حضرت عبد المطلب کی آزمائش۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی۔ عبد المطلب بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد وفات پا گئے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا، حتیٰ کہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک حارثی شخص کسی کام کے لیے مدینہ گیا تو اس نے چند لڑکوں کو تیر اندازی کا مقابلہ کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نوجوان جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور جس کی شخصیت میں جاذبیت بھی تھی، وہ جب بھی نشانہ لگاتا ٹھیک نشانہ پر تیر لگتا۔ پھر وہ خوشی سے اشعار پڑھتا: لوگو، میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے ٹھیک لگتے ہیں۔ حارثی کو اس پر بڑا پیار آیا، چنانچہ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مکہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصہ بعد اس کا والد فوت ہو گیا اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے ننیال آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے والوں کو جانتا تھا۔ واپسی پر اس نے آ کر ان کے چچا، جن کا نام مطلب تھا، سے کہا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، اتنے سخی اور اتنے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بھتیجا کتنی مشکل میں وقت گزار رہا ہے؟ اسے اپنے پاس لاؤ اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ اس شخص نے انہیں اتنا برانگیختہ کیا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاؤں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ آئے، ان کی والدہ سے بات کی۔ خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو صحیح معنوں میں عزت کا مقام نہیں پا سکے گا، اور اگر وہ اپنے دھدیال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے اور وہ اشراف ہیں، اس لیے وہاں اس کا نمایاں مقام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ خوبصورت نوجوان پیچھے بیٹھا ہے اور اس کے چچا آگے بیٹھے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور کسی بندے نے دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لائے ہیں، تو اس نے ان کو عبد المطلب کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ نام ایسا معروف ہوا کہ ان کو شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، مگر ان کے بعد ان کو انعام ملنا تھا۔ انعام کیا ملا؟ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کو کھودو تو بند چشمہ نکل آئے گا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی۔ چنانچہ عبد المطلب نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زمزم کے چشمے کے دہانے پر بڑی چٹان کو توڑا اور نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل اور تنگی کے حالات دکھائے۔ یہ تربیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آج ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر کسی پر ذرا سی مشقت کے دن آنے لگیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو یہ کتنی بڑی غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ پیسہ ملنے کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سمجھتے ہیں اور پیسے کے کم ہونے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونے کا تعلق
احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ کی آزمائش۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کہ 10 بیٹے بھی مل گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، لیکن بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں؟ اس کے لیے قرعہ ڈالا۔ قرعہ ان کے بیٹوں میں سے ایسے بیٹے کے نام آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ لوگوں نے کہا، بھائی بچے کو ذبح نہ کرو، بلکہ بچے اور اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈال لو۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے نام اور 10 اونٹوں کے نام قرعہ ڈالا، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں اور بڑھا دیے، 20 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام۔ پھر 30 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام۔ اونٹ بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد رکھی گئی تو اب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اس لیے عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے والد نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن ذبیحین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود بے بہود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھیں۔ چنانچہ ان کو پتہ تھا جو شخص نبی آخر الزماں کا والد بنے گا، اس کی پیشانی پر نور چمکے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں کی عورتیں بھی ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا، میں تو اس طرح نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، اور واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہونا ہے وہ کبھی زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا۔ ان کی ایک جوان العمر لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق والی، بہت ہی نیک تربیت والی اور نیک فطرت والی بچی تھی۔ شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، نیک بھی تھی، اور ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ چنانچہ اسے حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی، اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا جو مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ حقیقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو چکے تھے۔ اب دیکھیے کہ عبد المطلب پر بھی امتحان آیا، حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آمنہ کی تھی۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلد شام کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی دل کو بڑا اداس کرتی ہے، تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس ہوئیں۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا
کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ وقت بلاد شام میں تجارت کے لیے گزارا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کر لیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور گھنٹی بجی تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے شوہر آ گئے۔ چنانچہ دروازے پر آئیں۔ قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمنہ اور زیادہ پریشان ہوئیں۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور مدینہ طیبہ میں ہیں، لہٰذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ رشتہ دار ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم ہوگی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ اب سوچئے کہ بی بی آمنہ پر کیا بیتی ہوگی۔